اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 24۔ بہت زبردست آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں انسان مگن ہو جاتا ہے، ان میں ڈوب کر انسان دنیا میں مگن ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک روب آ جاتا ہے، وہ ایک نئی زوم کی دنیا میں چلا جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی میں اب اس لیول پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا سورۃ التوبہ میں اور قرآن مجید میں۔ یہ بہت زبردست ایک آیت ہے فکر آخرت کے موضوع پر۔ یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر تو کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے بیٹے ہوں یا تمہاری بیویاں ہوں، وعشیرتکم، یا تمہارے رشتہ دار۔ یہ 5 ہو گئے جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، برادری بھی اس کے اوپر تعلق ہے، ہمارے جاننے والے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ سارے تعلقات ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، چھٹی چیز، یا وہ مال جو آپ لوگوں نے کمایا ہے اپنی زندگی کے اندر، یا جو آپ کماتے ہیں جس پہ آپ کو فخر ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں آپ کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے، یہی خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھے اس تجارت میں گھاٹا نہ پڑ جائے۔ وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا، یا وہ گھر جو آپ لوگوں نے بڑے عالیشان بنا کے رکھے ہیں، محل بنا لیے ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، کوٹھیاں بنا لی ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے 8 چیزوں کا ذکر کیا، وہ 8 چیزیں میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ نمبر 1، باپ، بھائی، بیٹے، بیویاں، رشتہ دار، یہ 5 چیزیں۔ اگلی چیز، یا وہ تجارت جس کا آپ کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اس میں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، یا وہ مال جو آپ نے اپنی زندگی میں کمائے، اور وہ گھر جس پر آپ کو بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے اپنے گھر کے اوپر، اس میں آپ نے ٹائلیں لگوا دی، آپ نے پتھر لگوا دیا، آپ نے اس میں فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، گھر کے اوپر آپ کو فخر ہے۔ یہ 8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ 8 چیزیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے بڑھ کر، اس کے رسول سے بڑھ کر، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر، یہ 3 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ اگر ان 8 چیزوں سے آپ کو محبت ہے اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر، فَتَرَبَّصُوا، تو پھر انتظار کرو، یعنی دفع ہو جاؤ، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ان 8 چیزوں میں انسان مگن ہو جائے گا تو پھر انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے، تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو، نافرمان لوگوں کو، نافرمان قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے 8 چیزوں کا ذکر کیا،
ان 8 چیزوں کے مقابلہ پر 3 چیزیں اللہ نے پیش کر دی: اللہ، رسول اور جہاد. اور پھر کہا کہ اگر آپ کو ان 8 چیزوں میں سے پوری 8 چیزیں یا ان میں سے ایک پر یا 2 پر آپ فضیلت دیتے ہیں، اللہ کو، اس کے رسول کو، جہاد کو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی نظر میں ان چیزوں کی محبت ہے اور اللہ کی کوئی محبت نہیں، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. جہاد سے مراد یہ نہیں کہ آپ تلوار لے کے نکلیں. کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی جہاد ہے. اور سب سے افضل جہاد کون سا ہے بتائیں اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ ہے سب سے افضل ترین جہاد، کہ جیسا میں لوگوں کے سامنے بننے کی کوشش کرتا ہوں، تنہائی میں بھی مجھے ویسا ہی رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو برے کاموں سے روک رہا ہوں اور تنہائی میں سارے برے کام کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا، بلکہ تنہائی میں بھی مجھے انہی کاموں سے بچنا ہے جن کاموں میں لوگوں کے سامنے بچتا ہوں یا بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں بننے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے اچھا بنا رہا ہوں اور تنہائی میں جو مرضی کرتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم برا محسوس کرو کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چلے. اس کو کہتے ہیں گناہ. سمپل ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ فوراً یہ محسوس کریں کہ یار یہ اس کو نہ پتہ چل جائے، کہیں یار یہ اس کو نہ پتہ چل جائے، کہیں یہ اس تک نہ بات پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں گناہ. تو آج سے اسی اصول کو لے کے چلیں کہ ہر وہ کام جس میں آپ ڈرتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ چلے، مثال کے طور پر آپ کا یہ موبائل فون ہے، اگر تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، اس کو کوئی پاسورڈ نہیں لگا، ایک تو آپ نے لگایا نا سیکیورٹی کے لیے پاسورڈ، کوئی اٹھا کر کوئی آپ کے فون میں سے ڈیٹا نہ ٹرانسفر کر دے یا کوئی نقصان نہ آپ کو پہنچا دے. ایک تو یہ پاسورڈ ہے، ایک تو یہ پاسورڈ ہے آپ نے اس لیے لگایا کہ میری جو برے اعمال ہیں، بری حرکتیں ہیں، میری جو کرتوتیں ہیں وہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. یہ گناہ ہے. تو اس اصول کو آپ لے کے چلیں، ہر وہ کام جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ محسوس کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ اصل میں گناہ ہے. تو افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو یہ 8 چیزیں محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر کے چبوترے کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے. آپ کی ایک بیوی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ آپ کے نکاح میں تھی، اور ان کے ساتھ آپ کا کسی اختلاف ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عمر آئے، انہیں اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہیں بتایا گیا کہ آپ چبوترے کے اوپر ہیں. تو حضرت عمر ان کے پاس چبوترے کے اوپر چلے گئے. تو حضرت عمر نے جا کر دیکھا کہ پورے کائنات کے مالک جو ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک حکم دیتے تو ان کی قدموں کے اندر پوری کائنات پڑی ہوتی، ایک حکم کے اوپر. اور پوری کائنات کے مالک ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک مشکیزے میں ایک مشکیزہ پڑا ہے جس کے اندر پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے. پوری کائنات کے مالک چٹائی کے اوپر لیٹے اور مشکیزے کے اندر پانی پڑا ہے. بس اتنی سادگی کے اندر ان کی لائف تھی. اور حضرت عمر جب گئے، وہ اٹھے ہیں، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. اور آج دیکھیں کہ ہمیں اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک ہمارا بستر جو ہے ڈبل بیڈ جسے کہتے ہیں، ڈبل بیڈ ہو، پھر موٹا فوم نہ ہو اس کے اوپر، اس وقت تک ہمیں آرام سے نیند نہیں آتی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا
کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھیں کہ رومن اور پرشین کے جو لوگ ہیں وہ بادشاہت کی طرح، حکمرانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اس حالت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں کہا کہ لگتا ہے عمر ابھی تک تمہارے اندر سے جاہلیت کی جو عادات تھیں وہ گئی نہیں ہیں، ختم نہیں ہوئی، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے آثار ہیں. تو ان کی لائف کا سٹیٹس یہ تھا. پھر آپ دیکھیں کہ ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. اور غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارا خیال کرے، ہمیں کھانے کا انتظام کرے، ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور لیڈر اپنا قمیض اٹھا کر دکھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ایک پتھر ہے تو میرے 2 بندھے ہوئے ہیں. اور دوسرا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی طرح ہے. یہاں پر اس کے لیے مشکلات ہیں، اللہ کے احکامات کو قدم قدم پر اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ نے منع تو نہیں کیا، اس کا حکم دیا کہ نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس متعلق کیا تعلیمات دی. لیکن کافر کے لیے یہ دنیا اس پوائنٹ آف ویو سے جنت ہے کہ اسے ٹھیک ہے الٹب زندگی گزار رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، شرم و حیا کی تمیز نہیں ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے. پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے نا ایک گندی جگہ پر بکری کا گلا سڑا میمنہ دیکھا. تو آپ نے اس میمنے کے پاس رکے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی 1 درہم کے بدلے اسے خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ ایک تو بکری کا میمنہ، پھر اوپر سے گل سڑ چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس گلے سڑے بکری کے میمنے سے بھی زیادہ حقیر ہے. پھر ایک اور حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص پانی کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے اور جب اس انگلی کو باہر نکالے تو جو اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہوگا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور پورا سمندر جو اس کے سامنے ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں ہم نے جو بھی 15 منٹ میں سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.